بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تفسیر القرآن میں خوش آمدید۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ہم قرآن کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج کے لیسن میں ہم آیات نمبر 15 to 20 کور کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا۔ ابھی یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی منافقین کو بیان کرتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 16۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، سب نے خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، فما، پس نہ، ربحت، کوئی فائدہ پہنچایا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ سب تھے ہدایت پانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تجارت منافقین کی بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ تجارت کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے کوئی چیز خریدنا، یا پیسوں کے بدلے کسی چیز کو خریدنا۔ جیسے بارٹر سسٹم کے تحت کچھ چیز کے بدلے چیز خریدی جاتی ہے، یا پیسوں کے بدلے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ان کی منافقین کی تجارت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کی تجارت کی؟ انہوں نے تجارت کی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو قبول کیا، انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کیا۔ تو یہ تجارت ہے منافقین کی، اور ان کی اس تجارت نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ ان کی یہ تجارت ان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ نقصان کیا؟ کہ ان کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اتنی بدبختی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور کفر کو قبول کر لیا، دین کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کی ان طرز عمل اور رویوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں یہ لیسن سیکھنا ہے کہ ہم بھی دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہر زندگی کے معاملے میں دین کو پریورٹی دیں، ترجیح دیں، دین کو پیچھے نہ کریں۔ کسی بھی زندگی کے معاملے میں ہم نے دین کو ہی آگے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو جلائے آگ، پس جب روشن کر دیا، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، ان اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ سب دیکھ پاتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک مثال کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کی مثال، یعنی منافقین کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں آگ جلاتا ہے اور روشنی ہوتی ہے اس آگ سے، اور اس کو ہیٹ حاصل کرنے کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے، لیکن عین ٹائم پر جب وہ اس آگ سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے تو اللہ ان کی نور کو ہی لے گیا، ان کی آنکھوں کو ہی لے گیا، اندھے ہو گئے، اس روشنی سے، اس آگ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جیسے جنگل میں کوئی لکڑیاں جلائے اور اس آگ سے وہ فائدہ حاصل کرے، تو عین ٹائم پر اللہ تعالیٰ وہ فائدہ جب حاصل کرنے لگے تو ان کی آنکھوں کی روشنی، بصارت ہی ختم کر دے اور یہ اندھے ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے بیان فرمائی منافقین کی کہ جب اسلام کا نور آیا، اسلام کی روشنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پھیلی، تو یہ اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس روشنی کو سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر اللہ نے بھی ان کی روشنی کو لے لیا۔ اب یہ ہدایت سے محروم ہو گئے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے اسلام کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی ان کے ساتھ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں توحید کی شمع روشن ہوئی، اسلام کی روشنی پھیلی، لیکن انہوں نے دین اسلام کی روشنی کو پسند بھی نہیں کیا، اس کی روشنی سے، دین اسلام کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ہی چھین لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بصارت ہی چھین لی۔ یعنی بصارت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے بند کر دیا، اب ان کے دلوں میں ہدایت کی روشنی داخل نہیں ہوگی۔ تو یہاں حالانکہ تورات اور انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود تھیں، قرآن کی واضح پیشن گوئیاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام نہیں لے کر آئے۔ جب اوس اور خزرج کے قبائل سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں بنی اسرائیل اہل کتاب کی، تو یہ اس وقت دعا کیا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام دنیا میں بلند کریں گے۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے تو اوس اور خزرج کی خوش قسمتی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی تبلیغ پیش کی تو وہ اس ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، لیکن انہوں نے پیشن گوئیاں ہونے کے باوجود ان کو واضح پتہ تھا، تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں اہل کتاب یہودیوں بنی اسرائیل کے، لیکن یہ ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے واضح کر رہے ہیں کہ توحید کی شمع اور اسلام کی روشنی کے باوجود انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ سب، لا نہیں، یرجعون وہ سب لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی سخت آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں اور زبان ہونے کے باوجود گونگے ہیں۔ یعنی آنکھوں سے تمام اشیاء دیکھیں گے، دنیا دیکھیں گے، لیکن ہدایت نہیں دیکھیں گے۔ کان ہونے کے باوجود کہ سننے کی صلاحیت ہے، دنیا کی تمام باتیں سنیں گے، لیکن اسلام اور ہدایت کی کوئی بات ان کے کانوں میں داخل نہیں ہوگی۔ اور زبان دنیا کی تمام باتیں بولے گی، دنیا داری کی تمام باتوں پر اس کو عبور حاصل ہوگا، لیکن ہدایت کی بات کرنے سے محروم ہوں گے۔ پس وہ سب نہیں لوٹتے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے مزید، او کصیبن، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے نازل ہو، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کرکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین سب کافروں کو۔ اور آگے آیت نمبر 20 میں، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء جب روشن کر دیا، لہم ان سب کے لیے، مشوا وہ سب چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قوم وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے، لذہب البتہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں آیت نمبر 19 میں اور 20 میں، مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں منافقین کا طرز عمل، کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی، ایک رحمت کی بارش ہے، آسمان سے جو وحی کا نزول ہو رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ رحمت کا نزول ہے، رحمت کی بارش ہے۔ تو انہوں نے اس بارش سے، اس رحمت کی بارش سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے، اسلام کی رحمت کی بارش سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے اس طرز عمل کو ایک مثال سے ہمیں واضح فرماتے ہیں کہ جب ان کو دین پر چلنا آسان لگتا ہے تو بھاگ بھاگ کر عمل کرتے ہیں، اور جب ان کو دین کی پابندیاں، معاشرے کی پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے عائد کی قرآن پاک میں، تو یہ ان کو مشکل لگتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب قرآن پاک نازل ہوا
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی پابندیاں اللہ تعالیٰ نے احکامات عائد کیے، پابندیاں لگائیں، جیسے جہاد اور قتال کے احکامات آئے تو یہ ان منافقین کو مشکل لگتے تھے اور اس پر عمل کرنا ان کو مشکل لگتا تھا، اور جہاں ان کو آسانی نظر آتی تھی وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور جہاں مشکل لگتا یہ منافقین دنیا دار کہ جہاں پر عمل کرنا آسان لگا اس پر عمل کر لیا، اور جہاں مشکل لگا وہاں رک گئے، عمل نہیں کیا۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ہمارا طرز عمل تو نہیں، جہاں ہمیں آسان لگتی ہے بات پر عمل کرنا وہاں ہم عمل کر لیتے ہوں، اور جہاں ہمیں مشکل لگتا ہو وہاں ہم عمل نہ کرتے ہوں۔ تو ہمیں یہاں اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے ایک طرز عمل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آج کے دور میں دیکھیں دین پر چلنا ہمیں آسان لگتا ہے جب تو ٹھیک ہے، ورنہ دین پر چلنا اگر مشکل لگتا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان منافقین کا بھی طرز عمل یہی تھا کہ جہاں پر جہاد اور قتال کے احکامات آئے ان کو عمل کرنا مشکل لگتا تھا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ تو جہاں پر ان کو عمل کرنا آسان لگتا وہاں عمل کر لیتے، اور جہاں مشکل لگتا وہاں یہ نہیں جاتے، وہاں رک جاتے۔ تو یہاں منافقین کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ہمیں یہاں پر اپنا بھی جائزہ لینا ہے، کیونکہ دین کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ آسان ہو چاہے وہ مشکل ہو، ان تمام احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ دین پر چلنے سے دین کے احکامات ماننے سے، دین پر چلنے سے مشکلات، یہ نہیں کہ مشکلات، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مشکلات جو ہیں وہ نہیں آتی، وہ آتی ضرور ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جہاد اور قتال کی تکلیفوں اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اپنے بیوی بچوں اپنے گھر بار کی قربانیاں دی۔ سب سے زیادہ انہوں نے تکلیف برداشت کی دین کی راہ پر چلنے سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلات تھیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دین پر چلنے سے زندگی گزارنا اور تکلیف کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، انسان میں صبر آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان آیات میں، آج کی آیات میں ہم نے منافقین کی عادات کو دیکھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنی یہ عادات اگر ہیں تو ختم کرنی ہے، اگر نہیں ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اچھا، پل صراط پہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں جو آتا ہے پل صراط کے بارے میں، کہ پل صراط پر اعمال کی روشنی کے بقدر انسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے جو نیک لوگ ہیں ان کی اعمال کی روشنی زیادہ ہوگی اور وہ بھاگ کر پل صراط کو کراس کر لیں گے، اور جن کے اعمال کم ہوں گے ان کی روشنی بالکل کبھی جلتی ہوگی کبھی بجھتی ہوگی، تو ان کے لیے پل صراط کو کراس کرنا مشکل ہوگا، وہ رک رک کر کراس کریں گے، عبور کریں گے پل صراط۔ تو اعمال کے بقدر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، اور ان کی روشنی بھی اسی طرح زیادہ ہوگی، تو وہ بھاگ کر پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ پل صراط پر ہمارے لیے روشنی ہو۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جو منافقین ہوں گے ان کے اعمال اتنے کم ہوں گے کہ ان کی روشنی بالکل تھوڑی سی ہوگی، ٹمٹماتی ہوئی، کبھی جل رہی ہوگی کبھی بجھ رہی ہوگی۔ جب ان کی روشنی جلتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان کی روشنی بجھتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اب وہ مومنین سے جب کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، تو مومنین کہیں گے آج اپنے اعمال کا نور لے کر آؤ۔ تو اس دن کا آپ سوچیں کہ جس دن صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔